اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم اور انعام و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ذوالحجہ کے ایام عطا فرمائے. بہت سے ہمارے اعزاء احباب اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کی توفیق عطا فرمائی اور یہاں ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت حضرات کو قربانی کی عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی. ہر عبادت جب انسان انجام دے، کوئی بھی عبادت ہو، تو اس پر دو کام کرنے چاہیے. ایک اللہ جل جلالہ کا شکر کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائی. اللہم لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اے اللہ، اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو نہ ہمیں ہدایت حاصل ہوتی، نہ ہم کوئی صدقہ کر سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر پہلا کام. اور دوسرا کام اللہ جل جلالہ کی عبادت کا جو حق تھا وہ کوئی بندہ ادا کر نہیں سکتا. کتنی ہی زیادہ سے زیادہ عبادت کر لے، اللہ جل جلالہ کے عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لہذا اس پر استغفار. اے اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے اس عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس عبادت کی انجام دہی میں مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئیں، اے اللہ، میں اس پر آپ سے استغفار کرتا ہوں. تو اس دن دو کاموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی شیطان کے وساوس اور دسائس سے محفوظ رکھتے ہیں. بعض اوقات دل میں خیال یہ آتا ہے کہ میں نے بڑا کام کر لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آج کے دن یعنی قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے، تو میں نے بہت سے قربانیاں کر لیں. اس کے اوپر بعض اوقات انسان عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں نے بڑا کام، بڑا تیر مار لیا. اس کا علاج ہے شکر کہ یا اللہ، جو کچھ توفیق دی وہ آپ نے دی، میرا کوئی کمال نہیں. اور بعض اوقات انسان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ عبادت تو کی مگر اس کا ہمیں حق ادا نہ کر سکا، تو اس پر بعض اوقات مایوسی ہونے لگتی ہے. اس کا علاج ہے استغفار کہ اللہ، مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئیں اس پر میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں. یہ دو کام ہر عبادت کے بعد کرنے چاہیے. جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق عبادت کی توفیق دے، یہ دو کام، الحمدللہ، استغفر اللہ. اب اس قربانی کی عبادت میں ایک بات ہے جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں میں پیوست کر دے، بٹھا دے، تو ایک بہت بڑا عظیم راستہ کھل جاتا ہے دین کی فہم کا اور اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کا. آپ نے یہ دیکھا ہوگا، ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ آدمی اللہ کا نام لے.
بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرے. اگر اللہ اکبر نہ بھی کہے، بسم اللہ ہی کہہ دے تو بھی جانور حلال ہو جاتا ہے. اور دوسرے، قربانی جب کی جاتی ہے تو اس میں یہ تلقین کی جاتی ہے کہ جب آدمی قربانی کرے تو کہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ جملہ بھی یہ قرآن کریم کا آیت کا حصہ ہے، یہ کہا جاتا ہے. ان دونوں کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ کہ بسم اللہ کہہ کر بندہ ذبح کرے جانور کو، اللہ کا نام لے کر ذبح کرے. اگر اللہ کا نام نہ لیا، جانور مردار ہے، اس کا کھانا جائز نہیں. قرآن کریم کی صریح آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. جن جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ مت کھاؤ. وہ چاہے قربانی کا ہو، چاہے ویسے ہی گوشت کے لیے آپ نے ذبح کیا ہو. ہر جانور کے ذبح ہونے کے لیے شرعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے، میرا نام لو تب جانور حلال ہوگا. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو شریعت نے ذبح کرنے کا، کسی بھی جانور کو ذبح کرنے کا اتنا بہترین اور آسان نسخہ تجویز فرمایا ہے جس سے زیادہ آسان کوئی اور طریقہ کسی کو قتل کرنے کا نہیں ہو سکتا. حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب تم کسی کو قتل کرو، یعنی سزائے موت اس کو ہو گئی ہے شرعاً، تو قتل بھی اچھے طریقے سے کرو. یعنی اس طرح کرو جس میں اس کو کم سے کم تکلیف ہو. اور جب ذبح کرو تو ذبح بھی اچھے طریقے سے کرو جس میں جانور کو کم سے کم تکلیف ہو. اس کا طریقہ شریعت نے یہ مقرر فرمایا کہ جانور کو جب ذبح کرنا ہو تو اس کے گلے میں 4 قسم کے راستے ہوتے ہیں جن کو 4 رگیں بھی کہا جاتا ہے. ایک گلے کے اندر جو راستہ ہوتا ہے وہ سانس لینے کا ہے، جس سے سانس آتا ہے، اور اس کو حنجرہ بھی کہا جاتا ہے، اور سانس کی نالی ہے وہ، اس کو آپ اردو میں نرخرہ بھی کہتے ہیں. اور ایک راستہ وہ ہے جس سے غذا اندر جاتی ہے، وہ موری کہلاتی ہے. وہ رگ جس سے کہ کھانا اندر جاتا ہے وہ موری کہلاتا ہے. اور 2 خون کی رگیں ہیں جن کو بدجین کہتے ہیں. ان 4 رگوں کو کاٹ کر ذبح کیا جاتا ہے. اور شرعاً یہ ضروری ہے کہ ان 4 میں سے کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہوگا. اگر مثلا 2 کٹیں اور 2 نہ کٹیں حلال نہیں ہوگا جانور. تو 3 رگوں کو کاٹنا یہ ضروری ہے. اور اسی سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ کٹنے کے نتیجے میں موت آسانی سے جانور کے اوپر آ جاتی ہے، روح اس کی آسانی سے قبض ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہوتی ہے. اگر اور کہیں سے آپ اس کو مار کے قتل کرنا چاہو گے تو اس کو تکلیف زیادہ ہوگی، زیادہ تڑپے گا، جان زیادہ دیر میں نکلے گی. لیکن اس طرح اس کی جان آسانی سے نکل جاتی. ایک فائدہ تو یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس جانور کے اندر جتنا خون ہوتا ہے وہ بہت پریشر کے ساتھ
تیزی سے باہر نکل جاتا ہے اور خون کا کوئی حصہ جسم کے اندر باقی نہیں رہتا. اگر خون اندر جسم میں باقی رہ جائے تو موت کے بعد وہ گوشت کا حصہ بن کر گوشت کو خراب کر دیتا ہے اور اس کا کھانا مضر ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ 4 میں سے کم از کم 3 رگیں کاٹ دو، خون خوب بہہ جائے، اتنا بہہ جائے کہ اندر اس کے رہنے کا کوئی راستہ نہ رہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا. اور اس سے زیادہ بہتر کوئی اور طریقہ جانور کو مارنے کا کوئی اور اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے. آج کل مغربی ملکوں میں یہ طریقہ چل پڑا ہے کہ پہلے جانور کو بے ہوش کرو، بے ہوش کر کے اس کو قتل کرو، اور کہنا ان کا یہ ہے کہ اس سے تاکہ اس کو تکلیف کم ہو. حالانکہ جو بے ہوش کرنے کے جو طریقے ہیں وہ خود اتنے تکلیف دہ ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کس طرح بے ہوش کرتے ہیں کہ ایک ریوالور جیسی چیز ہوتی ہے، پستول جیسی چیز ہوتی ہے، اس میں سے ایک سلاخ، لوہے کی سلاخ خود نکلتی ہے، وہ اس گائے کے پیشانی پر اس کو ریوالور کی طرح مارتے ہیں تو وہ اتنی موٹی لوہے کی سلاخ وہ ماتھے کے اندر گھس جاتی ہے اور جانور گر پڑتا ہے. اب کہتے ہیں بے ہوش ہو گیا لہذا ہم اس کو کاٹ دیں گے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی. خود بے ہوش کرنے کا جو عمل ہے یا بعض اوقات کرنٹ لگاتے ہیں، بجلی کا کرنٹ لگاتے ہیں، تو بجلی کا کرنٹ لگانے سے اس کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور ایک مسلمان انجینئر نے، مسلمان سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا کہ اس عمل میں جو تکلیف ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے بنسبت ذبح کرنے کی. لیکن ایک عمل ہے جو چلا آ رہا ہے، اللہ بتائے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے آسان طریقہ بتایا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خون سارا کا سارا نکل جاتا ہے. اور جو اور طریقے ہیں جھٹکے کے ذریعے ہلاک کرنے کا یا یہ کرنے کا، اس میں خون پوری طرح بہاؤ کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں نکلتا جتنا اس طریقے میں نکلتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ طبی اعتبار سے اگر فرض کرو 4 رگیں کاٹ دیں، خون خوب بہہ گیا، اچھی طرح بہہ گیا، لیکن بسم اللہ نہیں پڑی، تو باوجود کہ خون بہہ گیا اور جان نکل گئی اور اچھی طرح نکل گئی اور آسان طریقے سے نکل گئی، خون بہہ کر باہر چلا گیا، اندر اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا جو گوشت کو خراب کرے، لیکن جانور حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس واسطے کہ اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دے. قرآن کہتا ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تم ہرگز نہ کھاؤ، حرام ہے تمہارے لیے. وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مردار جانور پڑا ہوا ہے، ایسا ہی وہ بھی ہے، حالانکہ خون نکل گیا. یہ کیا وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نام لو میرا تب ذبح کرو تو حلال ہوگا ورنہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ در حقیقت یہ غافل انسان کو متوجہ کرنے کا ایک راستہ ہے کہ یہ کام جو تم کرنے جا رہے ہو یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس کے ذریعے تم اس جانور کو کھانے کے مستحق بن گئے ہو. یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، تمہارے لیے جائز کر دیا ہے. ورنہ اگر دیکھو تو یہ جانور بھی تو ایک جاندار چیز ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی غم ہوتا ہے، اس کو بھی صدمہ ہوتا ہے، وہ بھی موت سے اسی طرح بھاگتا ہے جیسے کہ انسان بھاگتا ہے. اور اس کی جان نکلنے، اس کا جان بھی ایک قیمت رکھتی ہے، ایک اس کی جان بھی تو ایک جاندار کی جان ہے. تو
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی انسان کو کسی بھی جانور کو ختم کر کے کھانے کی اجازت نہ ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہندو مذہب میں کسی بھی جاندار کو وہ قتل کر کے کھانے کو جائز نہیں کہتے. ہندو مذہب میں جائز نہیں ہے. وجہ یہی بتاتے ہیں کہ بھئی تم بھی جاندار وہ بھی جاندار, تمہیں کیا حق ہے کہ اس کو مار کر اس کا گوشت کھاؤ. تو اس واسطے وہ منع کرتے ہیں. اور عقلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بظاہر بات صحیح نظر آتی ہے کہ بھئی تم بھی جاندار وہ بھی جاندار, وہ بھی اس کے اندر بھی روح ہے, تمہارے اندر بھی روح ہے, وہ بھی تکلیف اور صدمہ برداشت کرتا ہے, تم بھی صدمہ برداشت کرتے ہو, تمہیں کیا حق ہے کہ اس کو مار کر کھا لو. بظاہر عقل میں یہ بات درست معلوم ہوتی ہے, لیکن جواب اس کا صرف یہ ہے بسم اللہ, میں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. یعنی وہ جان بے شک وہ بھی جان تھی, اس کو بھی تکلیف ہوتی تھی, اس کو بھی موت سے ڈر لگتا تھا, لیکن میرے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ اجازت دے دی ہے کہ میں اس کو ذبح کر کے کھا لوں. اور پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. جب اللہ نے اجازت دے دی تب میرے لیے حلال ہوا. اب اگر تم اللہ کا نام لیے بغیر ویسے ہی اس کو ذبح کر دیتے ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انعام و احسان تھا تمہارے اوپر کہ تمہارے لیے اس گوشت کو حلال کر دیا, اس کو تم نے نہیں مانا اور اس احسان کا کوئی شکر ادا نہیں کیا. اس واسطے یہ جانور حرام ہے تمہارے لیے. جیسے کہ ہندو کہتے ہیں حرام ہے تو تمہارے لیے بھی حرام ہے. واحد جواب ہندوؤں کے استدلال کا کیا ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمارے لیے یہ پیدا کر دیا. ایک بات تو اس میں بسم اللہ کہنے میں, اللہ کا نام لینے میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ اے غافل انسان, تو جو یہ اس جانور کو کھا رہا ہے یہ صرف ہمارے حکم کی وجہ سے کھا رہا ہے, ورنہ تیرے لیے اس کو کھانا حلال نہ ہوتا, جائز نہ ہوتا. تو بھی جاندار تھا, یہ بھی جاندار. ایک تو اس بات کا اقرار ہے اس میں بسم اللہ کہنے میں. بسم اللہ, اللہ اکبر, کیا مانا؟ اللہ ہی سب سے بڑا ہے, وہی ہمیں اجازت دے سکتا ہے کہ ہم کیا چیز کھائیں کیا نہ کھائیں. اسی نے اس جانور کو بھی پیدا کیا, اسی نے ہمیں بھی پیدا کیا, اور اس نے ہمیں اپنا فضل و کرم سے اجازت دے دی. اس کا احسان ماننا یہ بسم اللہ کہنے کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس کو حلال کر دیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہوتی تو ہمارے لیے ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ ہم اس کو ذبح کر کے کھائیں. ایک تو اس طرف توجہ دلانا ہے. ہم ویسے ہی بغیر کچھ سوچے سمجھے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر دیتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس کو حلال کر دیا. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ جن جانوروں کو آدمی ذبح کر کے کھاتا ہے ان میں سے اکثر جانور وہ ہیں جو انسان سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں. گائے ہے مثلا, تو اگر گائے کا مقابلہ انسان سے کیا جائے تو انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے گائے کی طاقت, گائے اور بیل کی طاقت کے مقابلے میں کوئی ہے طاقت؟ اگر بالفرض گائے جو ہے وہ تمہیں نقصان پہنچانے پر آ جائے تو تمہارے بس میں نہیں ہے کہ اس کے مقابلے پر اس کو کا دفاع کر سکو. جب کبھی تم نے دیکھا ہوگا کہ گائے اگر ہتے سے اکھڑ جائے اور بھاگ پڑے اور قابو میں نہ آئے تو مجمع کا مجمع جو ہے وہ اس کے پکڑنے میں ناکام ہو جاتا ہے بسا اوقات.
جب قربانی ہو رہی ہوتی ہے، مجمع لگا ہوا ہے، چاروں طرف تماشا دیکھ رہے ہیں، اور دیکھا ہے کہ بھائی ذبح ہو رہی ہے، گائے ذبح ہو رہی ہے، مجمع کھڑا ہوا ہے، اگر ذرا وہ پلٹا کھا لے، وہ جانور پلٹا کھا کر اور وہ انسانوں کی طرف وہ اپنا رخ کر لے، دیکھو کیا تتر بتر ہوتے ہیں انسان. تو اتنی طاقت اس کے اندر موجود ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں رون دے، اپنے پاؤں سے رون دے، سینگ مار کر تمہیں زخمی کر دے، تمہیں گرا دے. لیکن کون ہے جو اتنی طاقتور چیز کو تمہارے لیے اس نے رام کر دیا، مسخر کر دیا. کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، کہ ہم نے تمہارے لیے اس جانور کو مسخر کر دیا ہے. کیا مسخر کر دیا ہے؟ کہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ بھائی اگر مجھے انسان نے مجھے رسی پکڑ کر مجھے کھینچا ہے اور میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہیں، تو اب میرے پاس تسلیم اور رضا کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے، اب تو مجھے ذبح ہی ہونا ہے. تو اس کو مسخر کر دیا، تمہارے لیے رام کر دیا. کر کے دیکھو، اگر جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کے علاوہ کسی اور جانور کو اس طرح پکڑ کے دیکھو. یہ جو حلال کیے گئے ہیں نا جانور، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، ان کے علاوہ شیر کو پکڑ لو، بھیڑیے کو پکڑ لو، اور چیتے کو پکڑ لو، اور اس کے اندر رسی ڈال کے اس کو ذرا گرانے کی کوشش کرو، وہ اپنی جان کے تمہارے لالے پڑ جائیں گے اگر تم نے یہ حرکت کرنے کی کوشش. لیکن جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ان کو باوجود طاقتور ہونے کے تمہارے لیے مسخر کر دیا. کذالک سخرھا لکم، دیکھو اس طرح ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. ایسا مسخر کر دیا کہ ایک بات جو جاننے والے بچے ہوتے ہیں بالکل لونڈے، وہ بھی اس کے رسی باندھ کر، پاؤں میں رسی باندھ کر گرا لیتے ہیں اس کو، اور گرانے کے بعد آرام سے ذبح کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. کذالک سخرھا لکم، اللہ تعالیٰ نے یہ مسخر کر دیا تمہارے. تو کیا اس کا نام نہیں لوگے جس نے مسخر کیا یہ جانور تمہارے لیے؟ تو اس لیے بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے، اور اس کو میرے لیے رام کر دیا ہے کہ میں جس طرح چاہوں اس کو لے پھروں، جس طرح چاہوں اس کو لٹا دوں، جس طرح چاہوں اس کو ذبح کر دوں. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اپنے فضل و کرم سے کیا. تو کذالک سخرھا لکم، تو اس لیے نام لو بسم اللہ. جب یہ نام لوگے تو ایک طرف اس کی اس نعمت کا شکر ہوگا کہ اس جاندار کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کر دیا، ایک طرف اس کے مسخر کرنے پر شکر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اس کو رام کر دیا، یہ میرے آرام سے میں اس کو ذبح کرنے پر قادر ہو گیا. ورنہ کوئی جانور، دیکھو ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں بر صغیر میں بھینس جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے رام کر دی ہے. اب بھینس کا ذرا آپ تصور کرو، ایک بھینس کیا چیز ہے اور ایک انسان کیا چیز ہے. لیکن بھینس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، یہاں کی بھینس کو، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آرام سے اس کو لیے پھرتے ہیں، دودھ اس کا نکالتے ہیں، اور اگر ذبح کرنا چاہیں بعض اوقات بھینسوں کو بھی ذبح کرتے ہیں، بھینس کا گوشت بھی کھاتے ہیں. اور بھینس کے بعض اوقات گوشت جو ہے وہ زیادہ لذیذ سمجھ کر کھایا جاتا ہے، اونٹ بھی اسی طریقے سے ہے. لیکن یہ بھینس جو ہے نا، جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مسخر کر رکھا ہے. آپ یہی بھینس افریقہ میں چلے جاؤ، افریقہ میں یہ بدترین درندہ ہے یہی بھینس، اور اتنا بڑا درندہ ہے کہ شیر کا مقابلہ کرتی ہے، اور شیر اور بھینس کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو بسا اوقات بھینس غالب آ جاتی ہے، شیر نیچے مغلوب ہو جاتا ہے. وہاں آپ جا کر دیکھو، وہ انسان اگر انسان اس کے سامنے آ جائے، انسان تو چھوڑے گی نہیں، ختم کر دے گی وہاں کی بھینس افریقہ میں.
تو میں نے ایک مرتبہ افریقہ گیا ہوا تھا، میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں پر بھینس نظر نہیں آتی؟ کہنے جی ہاں تو بھینس تو ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ آپ والی بھینس نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے کہ وہ بھینس اگر آ جائے شہر میں تو وہ تو کوہرام بن جائے، وہ تو آدمی کو زندہ چھوڑتی ہی نہیں ہے بھینس، لیکن یہاں اس کو مسخر کر دیا، وہاں اس کو درندہ بنا دیا۔ تو کذالک سخرھا لکم، تمہارے لیے ان کو جانوروں کو مسخر کیا ہے۔ جب مسخر کیا خدا کے بندے، جب مسخر کیا تیرے لیے کیا، تیرے کھانے کے لیے کیا، تیرے مزے کے لیے کیا، تیری لذت کے لیے کیا، تو اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لے گا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ تو اس لیے بسم اللہ اللہ اکبر میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کر دیا آرام سے۔ تیسری بات یہ کہ عجیب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت بالغہ کا عجیب منظر ہے کہ انہی جانوروں کو حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے، جن کا گوشت تمہارے لیے لذت کا بھی سبب ہو اور قوت کا بھی سبب ہو، مضر نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ جو جانور ایسے ہیں کہ ان کے گوشت میں لذت ہی نہیں یا انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں، وہ سب حرام۔ شیر کا بھی لوگ شکار کرتے ہیں بعض اوقات اور کر لیتے ہیں، بڑی مشکل سے، بڑی مصیبت اٹھا کر شیر کا شکار کر لیتے ہیں، لیکن گوشت اس کا حلال نہیں۔ جتنے درندے ہیں ان کا گوشت حلال نہیں، کیونکہ اس گوشت میں انسان کے مناسب لذت نہیں، انسان کے مناسب صحت نہیں، اس لیے وہ حرام۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اس اول تو حلال کیا، تمہارے آگے مسخر کیا، اور تیسرے یہ کہ ایسا گوشت بنایا ان کا کہ تمہارے لیے لذت کا بھی سبب بنے اور تمہارے لیے صحت مند بھی ہو، مضر بھی نہ ہو۔ پھر بھی اللہ کا نام نہیں لوگے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرو گے۔ تو یہ بسم اللہ اللہ اکبر جو کہا جا رہا ہے، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان سارے انعامات کو یاد دلانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ غفلت میں ہم کہہ کے ذبح کر دیتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے، اگر پہلے نہیں کیا تو اب کرنا چاہیے۔ اور یہ چوتھی بات یہ کہ بھائی آخر تمہارے اندر کون سے سرخاب کا پر ہے کہ تمہارے لیے یہ بھی جائز قرار دے دیا کہ جانور کو مار دو، یہ بھی جائز قرار دے دیا اس کا گوشت بناؤ، اس کی کھال اتارو، یہ بھی جائز قرار دے دیا اس کا گوشت جو ہے پکا کے کھاؤ اور اس سے لذت اٹھاؤ، اس سے مزہ لو۔ آخر کیوں؟ تمہارے اندر کون سا سرخاب کا پر تھا؟ کیا تمہارا امتیاز تھا جس کی وجہ سے تمہیں اس کی اجازت دی گئی؟ یہ بھی تو ذرا سوچو۔ اللہ میں نے گائے کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، گائے کبھی پلٹ کر یہ نہیں کہتی کہ بھائی میں کیوں قربان ہوں تمہارے لیے، میں تمہاری لذت کا سبب کیوں بنوں، میں تمہیں ذبح کر کے کھاؤں۔ وہ الٹا یہ کام نہیں کرتی، اللہ نے اس کو دل میں ہی بات ڈال دی ہے کہ ہاں بھائی یہ انسان ہے، اللہ میں نے اس کو مجھے کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے بنایا ہے، تو لہذا مجھے زیادہ ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت نہیں، بس ختم۔ اس کا تمہارے اندر کیا سرخاب کا پر ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے لیے سارے جانوروں کو حلال کر دیا گیا؟ اور صرف جانوروں کو ہی نہیں، قرآن یہ کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ زمین تمہارے لیے، یہ آسمان تمہارے لیے، یہ چاند تمہارے لیے، یہ سورج تمہارے لیے، یہ ہوائیں تمہارے لیے،
یہ دریا تمہارے لیے، یہ سمندر تمہارے لیے، یہ درخت تمہارے لیے، یہ جنگلات تمہارے لیے، یہ پرندے تمہارے لیے، سب کچھ اے انسان ہم نے تیرے لیے پیدا کیا۔ یہ سورج جو کرنیں برساتا ہے تو اس کے نتیجے میں تمہاری کھیتیاں تیار ہوتی ہیں، یہ چاند نکلتا ہے، اس کی شعاؤں سے بہت سے پودے فیضیاب ہوتے ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں سے نہ جانے کیا کچھ تمہارے لیے منافع کا سامان اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، ساری کائنات تمہارے لیے۔ تو بھائی آخر تمہارے اندر کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ ساری کائنات تمہاری خدمت پہ لگی ہوئی ہے، تمہاری خدمت پہ لگی ہوئی ہے؟ چاند اس لیے نکلتا ہے تاکہ تمہاری خدمت کرے، سورج اس لیے نکلتا ہے تاکہ تمہاری خدمت کرے، ہوائیں اس لیے چلتی ہیں کہ تمہاری خدمت کریں، پہاڑ اس لیے ہیں تاکہ اس کے اوپر پانی کے ذخیرے ہم تمہارے لیے مہیا کریں، دریا تمہارے لیے بہائے ہوئے ہیں، نہریں تمہارے لیے کھودی ہوئی ہیں، اور سارا کائنات تمہاری خدمت پہ لگی ہوئی۔ تم مخدوم کائنات ہو، ساری کائنات کے مخدوم تم ہو۔ اگر تم ہو مخدوم تو کیوں ہو بھائی؟ کیوں مخدوم ہو تم؟ صرف ایک کام کی وجہ سے کہ تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، صرف اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ ان میں سے کسی کو بندگی کے لیے پیدا نہیں کیا، ان کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا، لیکن تمہیں اس لیے فضیلت دی گئی ہے اور تمہیں مخدوم بنایا گیا ہے، اس کائنات کو تمہارا خادم بنا دیا گیا ہے، اس لیے تاکہ تم اللہ کے بندے بنو، بندے بن کر زندگی گزارو۔ اللہ کے بندے بننے کے معنی یہ ہے کہ جو اس کا حکم ہے اسے مانو، اس پر عمل کرو، جس چیز سے اسے روکا ہے اس سے رک جاؤ، بس یہ کام ہے تمہارا، جس کی وجہ سے تمہاری فضیلت ہے، جس کی وجہ سے تم ان جانوروں سے اور اس کائنات سے خدمت لینے کا حق رکھتے ہو، صرف اس وجہ سے کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں، ایک ہی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اور بندگی کیا معنی ہے؟ کہ سر جھکا دیں۔ ارے تم جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے چاہتے ہو کہ وہ تمہارے آگے سر جھکائیں، اور جھکا دیتے ہیں، بیچارے جھکا دیتے ہیں، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم کسی اور کے آگے سر جھکاؤ، اس کے سامنے سر جھکاؤ، تمہاری خواہشات کچھ بھی ہوں، تمہارے جذبات کچھ بھی ہوں، لیکن اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد تم اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دو۔ یہ ہے بندگی، اور اسی بندگی کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ تو بسم اللہ، اللہ اکبر کہنے میں یہ ایک چوتھا پہلو ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے یہ چیز میرے لیے پیدا فرمائی، اور چونکہ پیدا فرمائی لہذا میں در حقیقت اس بات کا پابند ہوں کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اللہ کی عبادت کروں، اس کا تابع دار بنوں، اس کا فرما بردار بنوں۔ یہ ہے، یہ بھی ایک چوتھا مطلب بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کا۔ تو اب اگر تم خدمت تو لے رہے ہو سارے جہان سے، جانور تم ذبح کر رہے ہو، گوشت ان کا کھا رہے ہو، کھالے ان کی کھالوں سے چمڑا بنا رہے ہو، لیکن جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا وہ نہیں کرتے، تو بتاؤ تمہیں حق ہے جانور کو ذبح کرنے کا، کھانے کا؟ کوئی حق نہیں۔ پھر تم میں اور ان چوپایوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے یاکلون کما تاکل الانعام، یہ لوگ جو اللہ سے غافل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت سے منکر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں، یہ جو کھانا کھاتے ہیں تو یہ اسی طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، کوئی فرق نہیں ان میں اور چوپایوں میں۔ انہم کالانعام بل ہم اضل، قرآن یہ کہتا ہے جو اللہ کے
فرما بردار نہیں، اللہ کو ماننے والے نہیں، وہ فرمایا کہ وہ چوپایوں مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ مویشیوں سے زیادہ گمراہ ہیں۔ مویشی تو کم از کم اس کے اوپر کوئی اس کو مکلف نہیں کیا گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکام کے پابند ہیں، وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جہاں چاہتا ہے جاتے ہیں، جہاں چاہتا ہے جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لیٹ جاؤ ذبح ہو جاؤ ذبح ہو جاتے ہیں، جان قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر تم اللہ کے بندے ہوتے ہوئے، مخدوم کائنات ہوتے ہوئے تم اللہ کے حکم سے انکار کرو گے یا اس کی نافرمانی کرو گے تو تم ان چوپایوں سے، ان جانوروں سے بھی بدتر ہو، اولئک الانعام بل هم اضل، وہ زیادہ گمراہ ہیں وہ۔ تو یہ چوتھی بات ہے جو بسم اللہ اللہ اکبر سے نکل رہی ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ مجھے پہلے یہ سوچے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ جانور حلال کیا میرے لیے، دوسرے یہ سوچے کہ اس نے مسخر کر دیا میرے لیے، تیسرے یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی جانوروں کو میرے لیے حلال کیا جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور چوتھے یہ کہ ان سب کو خدمت پر اس لیے لگایا تاکہ میں اللہ کی بندگی کروں۔ یہ چار باتیں ہیں جو اس کے اندر پوشیدہ ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کے اندر۔ ان کا دھیان آدمی کر لے، ان چاروں باتوں کا دھیان کرے ہر چیز میں۔ کھانا کھا رہے ہو تو ذرا سوچو یہ کھانا کہاں سے آ گیا، کس نے تمہیں پہنچایا، کس طرح اس روٹی کے لقمہ تمہارے ہاتھ میں لانے کے لیے کائنات کی ساری قوتوں نے تمہاری خدمت انجام دی۔ یہ ایک روٹی جو تم کھا رہے ہو نا، یہ دیکھو گندم سے بنی ہے، کیسے کسی نے وہی بیج ڈالا ہوگا زمین کے اندر، بیج ڈالا، اس نے کام تو اتنا کیا کہ بیج ڈال دیا، بیج ڈالنے کے بعد زمین کے پیٹ میں کون ہے جو اس کی پرورش کر رہا ہے، اس کو نشو و نما دے رہا ہے، اور نشو و نما دے کر وہ معمولی سا بالکل ایسا پودا کہ جو ایک انگلی سے تم مار دو تو وہ مسل کے رہ جائے، وہ نازک اور کمزور پودا زبردست زمین کا پیٹ پھاڑ کر نکلتا ہے۔ زمین اتنی سخت ہے، اس زمین کا پیٹ پھاڑ کر نمودار ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پانی اس کے لیے فراہم کیا ہے، سورج کی روشنی اس کے لیے فراہم کی ہے، چاند کی روشنی اس کے لیے فراہم کی ہے، پھر وہ بڑا ہوا ہے، اس میں سے گندم کے دانے نکلے ہیں، گندم کے دانے کس طرح اس کو پیسا گیا ہے، کس طرح ان کو چھانا گیا ہے، کس طرح اس کا آٹا بنایا گیا ہے، کس طرح وہ تم تک پہنچا۔ تمہیں تو 1 منٹ میں روٹی منہ میں لے کر ہضم کر اس کو اتار دیا، لیکن کس طرح تم تک پہنچا۔ وہ تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی کام کی بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ابر و بادو مہو خورشید و فلک در کارنگ تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ ہوئی، کہ یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ چاند، یہ سورج سب اس کام پر لگے ہوئے ہیں تاکہ تمہارے ہاتھ میں ایک روٹی آ جائے، اس لیے لگے ہوئے ہیں۔ یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ چاند، یہ سورج سب اس لیے تاکہ نانے بکفر، تاکہ تمہارے ہاتھ میں ایک روٹی آ جائے، اور تمہارا کام صرف کیا ہے کہ بغفلت نہ خوری، کھا لو بے شک لیکن غفلت کے ساتھ نہ کھاؤ، غفلت کے ساتھ نہ کھاؤ، یہ اعتراف کر کے کھاؤ کہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے اللہ کی عطا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو کام میں لگا کر یہ روٹی عطا کی ہے۔ تو یہ کر لو گے تو بے شک تمہیں حق ہے کائنات سے خدمت لینے کا، بے شک تمہیں حق ہے جانوروں کو کھانے کا، لیکن اپنے اللہ کو تو مان لو، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق تو جوڑ لو، اس کے حکم کے تابع دار تو بن جاؤ، اس کے فرمان بردار تو بن جاؤ۔ اور اگر یہ نہ کرو تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے
کائنات کے مخدوم ہونے کا حق ادا نہیں کیا. یہ ساری باتیں ہیں جو اس بسم اللہ اللہ اکبر کے اندر پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر کام کرنے کی توفیق دے. اور یہ بسم اللہ کو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وہاں تو یہ کہہ دیا جانوروں کے بارے میں کہ جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ حلال ہی نہیں، وہ حرام ہے، وہ مردہ ہے، مردار ہے وہ. لیکن تلقین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی فرمائی کہ جب تم کھانا کھاؤ تو کھانا وقت بھی کیا کہو؟ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کہنے کا کی تلقین آپ نے کی، وہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا کرم ہے میرے مالک کا کہ یہاں یہ نہیں کہا کہ اگر بسم اللہ نہیں کہو گے تو کھانا حلال نہیں ہوگا. اگر یہ کہہ دیتے تو کوئی بیجا بات نہیں تھی. جس طرح جانور ذبح نہیں ہوتا بغیر بسم اللہ کہے، اگر یہاں بھی کہہ دیتے کھانا حلال نہیں ہوگا جب تک کہ بسم اللہ نہیں کہو گے، تو حق تھا ان کا بے شک. کیونکہ کس نے دیا یہ؟ کہاں سے آیا؟ تو جو احسانات میرے مالک نے اپنے فضل و کرم سے جانوروں کے سلسلے میں کیے ہیں وہی اس روٹی کے ٹکڑے کے بارے میں بھی کیے ہیں، کھانے کے بارے میں بھی کیے ہیں. اگر یہ کہہ دیتے کہ یہ حلال نہیں ہے تو کوئی بیجا بات نہیں تھی، ان کو پورا حق تھا. لیکن کرم ہے یہ اور کرم بالائے کرم کہ حرام نہیں کیا. لیکن صوفیاء کرام کہتے ہیں، اولیاء کرام کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو اگر بسم اللہ نہ پڑھیں تو ہمیں تو وہ کھانا مردار ہی معلوم ہوتا ہے. اس لیے معلوم ہوتا ہے مردار کہ جیسے ناشکری اللہ تعالیٰ کی، کفران نعمت، اللہ تعالیٰ سے غفلت، اس سے بے تعلقی کا اظہار ہوتا ہے. اور عشق کی زبان میں، محبت کی زبان میں یہ بھی حرام ہے. عشق کی زبان میں حرام ہے، فقہ کی زبان میں حرام نہ ہو. یعنی مفتی سے کسی سے پوچھو کہ بھئی میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی کھانے پر تو کیا یہ حلال ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو مفتی بیچارہ یہی کہے گا کہ نہیں چلو حلال ہو گیا، اچھا نہیں کیا تم نے، سنت پہ عمل نہیں کیا، ترک خلاف سنت کیا، لیکن حلال ہے وہ تو یہ کہہ دے گا. لیکن وہ جو عشق والا ہے، محبت والا ہے، وہ یہ کہے گا کہ میرے لیے تو حلال نہیں ہے جب تک کہ میں اللہ کا نام نہ لے لوں، اللہ کا ذکر نہ کر دوں، اس کا شکر ادا نہ کر دوں. تو بھائی بس بات یہ ہے کہ یہ باتیں کہہ تو دیں، لیکن اپنے ہر قول و فعل میں اور دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، انعامات کا آدمی استحضار کرے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ صحیح بندگی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اذان کا وقت ہو گیا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق.